اوشم میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ اوشم میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ عالم تیرا پروانہ لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں، اور آج کا موضوع بڑا ہی پیارا ہے، بلکہ یوں کہیں کہ اہم ترین موضوع ہے، کیونکہ عالم تیرا پروانہ سلسلے کی جو بیسک تھیم ہے، جو سینٹرل آئیڈیا ہے، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق رسول سے متعلق ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کون کون پروانہ، کون کون دیوانہ، اور کون کون پیارے آقا پر اپنا سب کچھ نشاور کرتا ہے، اس سلسلے کو ہم اسی طرح لے کر چل رہے ہیں۔ اور آج ایک ایسے عاشق کی بات ہونی ہے، آج ایک ایسے ہستی کا تذکرہ کرنا ہے کہ جو سب سے بڑے عاشق ہیں، جن کو عاشق اکبر کہا جاتا ہے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، آج سلسلے کا موضوع ہوگا عاشق اکبر کا عشق رسول۔ ہماری مراد خلفائے راشدین میں سے سب سے افضل، سب سے پہلے خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا تبار ہے۔ تو عاشق اکبر کا عشق رسول ہمارا یہ موضوع ہے۔ اس موضوع پر شاید ہم باقی سارے سلسلے انہی کے موضوع پر کرتے رہیں تو بھی کافی ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ ہم نے ایک دو سلسلوں میں ہی اپنی بات پوری کرنی ہوتی ہے، تو بہت کچھ سیکھیں گے۔ ایک ایسی شخصیت جن کو عاشق اکبر کہا جاتا ہے، سب سے بڑا عاشق رسول کہا جاتا ہے، تو ان کی بات کیسی نرالی ہوگی، ان کا انداز کیسا نرالا ہوگا، اور ان کی سیرت سے ہمیں کتنا کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آئیے تلاوت قرآن مجید سنتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے بیٹھی، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآن پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون،
لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. آئیے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اب چلتے ہیں نعت شریف کی جانب. آئیے سنتے ہیں نعت شریف. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شامل ہو جائیے، برکتیں حاصل ہوں گی. صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. اب تو نہ روک پہلے ہی لقمۂ تر کھلائے، کیوں پڑھیے صلی علی کریمنا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اج سکھ متھرا دی ودیری، کیوں دلڑی اداس گھنیری، لو لو وچ شوق چنگیری، اج نینا لایا کیوں جھڑیا، اج سکھ متھرا دی ودیری. شاہ صاحب کا یہ بڑا ہی خوبصورت کلام ہے، اور آپ نے یہ کلام
کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں ڈوب کر لکھا اور بڑا مقبول زمانہ کلام ہے، اور دنیا بھر میں اس کلام کو سننے اور پڑھنے والے موجود ہیں۔ بہت خوبصورت اشعار ہیں، ایک عاشق رسول کے قلم سے لکھا گیا، ایک عالم دین کے قلم سے لکھا گیا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کلام کی برکتیں خاص طور پر عطا فرمائے۔ غور سے سنیے گا، سبحان اللہ۔ مکھے چند بدر متھے چمچے لاٹ نورانی مکھ چند بدر متھے چمکے لاٹ نورانی کالی زلف تھے مستانی مخمور اکھیں مد بھریا کالی زلف تھے مستانی مخمور اکھیں مد بھریا سبحان اللہ سبحان اللہ اس صورت نو جانا تھا تے جان جہانا تھا اس صورت نو میں جانا تھا جانا تھا جان جہانا تھا سچ آقا تھے رب دی شان تھا جس شان تو شانہ سب بڑیا سچ آقا تے رب دی شان تھا جس شان تو شانہ سب بڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ ایک صورت شاہ پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر صورت شانہ پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر
وچ قبر تے پل تی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تے سن تد کھڑیاں وچ قبر تے پل تی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تے سن تد کھڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا مشتاق اکھی کتھے جاڑیاں کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا مشتاق اکھی کتھے جاڑیاں اج سکھ متھرا دی ودیری کیوں دلڑے اداس شوق چنگیری اج ڈیرا کیوں جھڑیاں اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ آج کے سلسلے کا جو ابتدا ہوئی ہے نعت شریف کی، وہ بھی ایک بڑے عاشق رسول کے کلام سے ہوئی، سبحان اللہ۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کی بھی کیا بات ہے، اور انشاءاللہ ایک سلسلہ ہم ان کی ذات پر بھی کریں گے کہ ان کا عشق رسول کا بھی کیا عالم تھا۔ لیکن آج موضوع ہے عاشق اکبر کا عشق رسول۔ مدنی چینل کے ناظرین، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ خلیفہ اول، جانشین محبوب رب قدیر، امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام نامی اسم گرامی عبداللہ ہے۔ جی ہاں، آج مدنی چینل کے ناظرین یاد کر لیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام تھا وہ عبداللہ، آپ کی کنیت ابو بکر، اور صدیق و عتیق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القاب ہیں۔ سبحان اللہ۔ صدیق کے معنی ہے بہت زیادہ سچ بولنے والا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت ہی میں اس لقب سے ملقب ہو گئے تھے کیونکہ ہمیشہ ہی سچ بولتے تھے۔ اور عتیق کا معنی ہے آزاد۔ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا انت عتیقم من النار، یعنی تو نار دوزخ سے آزاد ہے۔ سبحان اللہ۔ زندگی ہی میں جہنم سے آزادی کے پروانے ملتے رہے، اور آپ کا نام ہی لقب جو ہے وہ عتیق جو ہے وہ مشہور ہو گیا، اس لیے آپ کا یہ لقب ہوا۔ آپ قریشی ہیں، 7ویں پشت میں شجرہ نسب جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شجرہ مبارک سے مل جاتا ہے۔ آپ عام الفیل کے تقریباً 2.5 سال بعد، یعنی جو اصحاب فیل کا واقعہ ہوا اس کے 2.5 سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔
امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی تصدیق کی. آپ اس قدر جامع الکمالات اور مجمع الفضائل ہیں کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگلے اور پچھلے، جی ہاں اگلے اور پچھلے تمام انسانوں میں افضل و اعلیٰ ہیں. آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور تمام جہادوں میں مجاہدانہ کارناموں کے ساتھ شریک ہوئے اور صلح و جنگ کے تمام فیصلوں میں محبوب رب قدیر صاحب خیر کثیر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وزیر و مشیر بن کر زندگی کے ہر موڑ پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ دے کر جان نثاری اور وفاداری کا حق ادا کیا. 2 سال 7 ماہ کم و بیش مسند خلافت پر رونق افروز ہو کر 22 جمادی الاخری سن 13 ہجری پیر شریف کا دن گزار کر وفات پائی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور سبحان اللہ آپ کو مزار بھی ملا تو کہاں ملا، مدفن بھی ملا تو کہاں ملا. جس محبوب کے ساتھ زندگی گزاری، جس محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شب و روز گزارے، آج بھی ہمارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ روضہ انور میں آرام فرما ہیں. مقام خواب راحت چین سے آرام کرنے کو مقام خواب راحت چین سے آرام کرنے کو بنا پہلو محبوب خدا صدیق اکبر کا بنا پہلو محبوب خدا صدیق اکبر کا بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا. اچھا، ایک بہت اہم بات، سوانح کربلا یہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 92 صفحات پر مشتمل کتاب ہے. اس کے صفحہ 37 پر ہے. اگرچہ صحابہ کرام اور تابعین وغیرہ کی کثیر جماعتوں نے اس پر زور دیا ہے کہ صدیق اکبر سب سے پہلے مومن ہیں، مگر بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا کہ سب سے پہلے مومن حضرت علی ہیں. بعض نے یہ بھی کہا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. ان اقوال میں حضرت امام علی مقام امام الائمہ سراج الامہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوبصورت تطبیق، یعنی اس کو موافقت دی، درجہ بندی فرما دی کہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر مشرف با ایمان ہوئے، عورتوں میں حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور 9 عمر صاحبزادوں میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سب سے پہلے ایمان لائے. تو یہ بات ہمیں یاد رکھنے والی ہے. اور یہاں اب ایک اور بڑی خوبصورت تفصیل ہے، اسی کتاب کے صفحہ نمبر 38 تا 39 پر ہے. اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تمام عالم سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان کے بعد حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی، اور پھر اس کے بعد مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. اس کے بعد تمام باقیہ عشرہ مبشرہ، ان کے بعد باقی اہل بدر، ان کے بعد باقی اہل احد، ان کے بعد باقی اہل بیعت رضوان، پھر تمام صحابہ. تو ہمیں یہ ترتیب بھی یاد رکھنی چاہیے. تو پتہ چلا جو ہم جمعہ کے خطبے میں ایک جملہ سنتے ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، یعنی انبیاء کے بعد سب سے افضل بشر جو ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یعنی آپ ذرا غور کریں کہ درجہ کتنا بلند ہے. سب سے افضل ہیں انبیاء کے بعد، مگر وہ سب سے افضل ہستی بھی کس پر قربان ہے، کس پر فدا ہے، کس کے دیوانے ہیں، کس کے عاشق ہیں؟ وہ ہمارے آقا کے، ہمارے مولا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایسے عاشق ہیں کہ انہیں عاشق اکبر کہا جاتا ہے. آپ کچھ فرما رہے تھے؟ گزارش یہ کر رہا تھا کہ یہ لوگوں کے، یعنی لوگوں میں جی انبیاء کرام کے بعد وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام ہے. بقیہ ملائکہ میں جو رسول ملائکہ وہ ہیں بھی رسول ہیں، اس وجہ سے ان کا مرتبہ زیادہ، ان کا مقام صدیق اکبر سے بہت بڑھ کر. جی وہ حضرت جبریل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، 4 جو بزرگ فرشتے ہیں، یعنی جو تطبیق بیان کی گئی کہ افضل البشر بعد الانبیاء، اس میں انبیاء اور رسول جو ہیں، جو فرشتے ہیں، ان کے بعد. اب آپ صدیق جو ہے تھوڑا اس پر بات کر لیتے ہیں کہ یہ لقب ملنے کی بھی بڑی خوبصورت وجہ ہے. اس کے پیچھے کیا فرمائیں گے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسا ان کو یہ لقب ملا کہ یہ مشہور ہو گئے، اور ایسے مشہور ہوئے کہ جب بھی کوئی ان کا نام پاک لیتا ہے یا ان کی جو لقب ہے وہ لیتا ہے
یا کنیت لیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ یہ صدیق ضرور کہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے بہت سارے اقوال محدثین کرام نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک یہ بھی ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا اعلان فرمایا، تو معراج کا اعلان فرمایا تو ابو جہل صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے عبداللہ، جانتے ہو اے عبداللہ، اگر کوئی یہ شخص کوئی یہ کہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا تو کیا ایسے ماننے والی بات ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہوگا۔ وہ کہنے لگا کہ یہی بات تو تمہارے یار کہہ رہے ہیں۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا تو حق فرمایا، سچ فرمایا۔ اور پھر آپ نے وہ کہنے لگا کہ بھائی یہ کون سی بات ہے، پہلے تو آپ یہ بات کر رہے تھے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ کوئی اور تھا، یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور پھر اس پر آپ نے ارشاد فرمایا ہم تو اس سے بڑی جو خبریں ہیں ہم تو اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی ذات پاک ہے، اور پھر وحی کا آنا ہے، اس کے علاوہ جو ایمانیات کا سلسلہ ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور اس طرح میں نے سنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں بالکل صحیح سنا ہے۔ تو اس پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور میں اس پر ایمان لایا، تو اس پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو یہ مجدہ سنایا۔ اور ایک روایت میں جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے یہ کہا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جبریل امین سے کہا کہ میری یہ تصدیق کون کرے گا، تو ارشاد فرمایا کہ آپ کے یار غار، یہ میرے طرف سے ہے یار غار، یعنی آپ کے جو دوست ہیں ابو عبداللہ یعنی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، وہ اس کی تصدیق کریں گے۔ تو جب یہ آپ نے کہا تو پھر صدیق اکبر حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے اس کی تصدیق کی۔ ماشاءاللہ۔ اور اس بارے میں میرے میٹھے پیارے اسلام بھائی بڑی اہم بات یہ ہے کہ جب یہ پتہ چل گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا ہے تو حق فرمایا ہے، اب اس میں چون چرا نہیں ہے، اس میں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے ہیں۔ اور اس موضوع پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ جب شریعت کا حکم آ جائے تو ہر کام میں لاجکس تلاش نہیں کی جاتی، ہر کام میں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے۔ جب پتہ چل گیا کہ پیارے آقا نے فرمایا، شریعت کا حکم ہے، اللہ رسول کی بات ہے، اب اس پہ لبیک کہنا ہمارا کام ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ غور نہیں کیا کہ رات کے تھوڑے حصے میں سفر کیسے ہوا ہوگا، اتنی منزلیں کیسے طے ہوئی ہوں گی، یہ کفار سوچ رہے تھے۔ دیکھیں اس زمانے کے کافروں کا کام لاجک تلاش کرنا تھا، ان لاجکس پر اعتراض کرنا تھا، اور اس زمانے میں صدیق اکبر کا کام کیا تھا کہ انہوں نے آمنا وصدقنا لبیک یا رسول اللہ کہا، میرے آقا نے فرمایا تو سچ فرمایا۔ آج دنیا انہیں صدیق کے نام سے جانتی ہے۔ اب مجھے اور آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ بہت سارے ایسے ناظرین مجھے سن رہے ہوں گے جو بعض اوقات شریعت کے احکام میں لاجکس تلاش کرتے ہیں، اس کی حکمت کیا ہے، یہ کیوں شریعت نے فرمایا، یہ اللہ رسول نے ایسا کیوں فرمایا، شریعت کی یہ کمانڈمنٹس کیوں ہیں، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ ارے ہمارا کام ماننا ہے، لاجکس تلاش کرنا، حکمتیں تلاش کرنا، ان پر اعتراض کرنا، یہ کن کا کام تھا آپ آج سن رہے ہیں، اور ماننا کن کا کام تھا۔ تو آج میں اور آپ سوچ لیں، کیونکہ کفار مکہ آتے رہتے تھے اور آ کر دلیلیں طلب کرتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو کوئی دلیل بتائیے، کوئی نشانی بتائیے، اور جنہوں نے ایمان لانا ہوتا تھا وہ بغیر دلیل کے ایمان لے آتے، چہرہ اقدس دیکھتے اور ایمان لے آتے۔ تو ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہم نے اسلام کے احکام میں دلیلیں تلاش کرنی ہیں، اسلام کے احکام میں حکمتیں اور لاجکس کے پیچھے بھاگنا ہے، یا مسلمان ہونے کی حیثیت سے بڑی اہم بات ہے اور سمجھنے والی بات ہے۔ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، ہم ایمان لے آئے ہیں۔ ہم نے قرآن پاک کو اترتے نہیں دیکھا۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ قرآن رب کی کتاب ہے، ہم نے مان لیا ہے۔ ہم نے قیامت دیکھی نہیں، ہمارا ایمان ہے۔ ہم نے دوزخ جنت دیکھی نہیں، ہمارا ایمان ہے۔ فرشتوں کو دیکھا نہیں، ہمارا ایمان ہے۔ جب اتنی ساری غیب کی چیزوں پر ایمان لے آئے ہو تو اب شریعت کے احکام میں یہ لاجکس تلاش کرنے کس نے آپ کو ذہن دے دیا ہے؟ تو خدا را ان لوگوں کو چھوڑیں جو اس بات پر اعتراض لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر شریعت کا حکم ہے، ہماری عقلوں میں نہیں آتا، ہماری عقلیں تھوڑی ہیں، ہماری سمجھ تھوڑی ہے۔ دیکھیں نا، کل پرسوں ایک صاحب کے ساتھ ہم بیٹھے تھے تو کسی شرعی معاملے پہ ڈسکشن ہو رہی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ سائنس تو یہ کہتی ہے اور شریعت یہ کہتی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے شریعت میں کوئی بات رہ گئی ہے ادھوری۔ وہ جملہ اس طرح کا کہہ رہے ہیں، اور سائنس اتنی تحقیق کر چکی ہے، بڑے بڑے کالج بن چکے ہیں، اور اب دیکھیں شریعت تو یہاں جا کر ہمیں حکم اس کے آگے ملتا ہی نہیں ہے، ہم ریسرچ کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے ان کو ایک بات عرض کی، مجھے یہ بتائیں کہ سائنس کی تھیوریز نہیں بدلتی ہیں؟ 25-30 سال پہلے سائنس جو کہہ رہی تھی آج اس کو کہتی ہے غلط ہے۔
آج آپ جس سائنس کو کہہ رہے ہو وہ ٹھیک کہہ رہی ہے اور معاذ اللہ آپ شریعت پر اعتراض کرنے چلیں، کچھ عرصے کے بعد ہو سکتا ہے یہی سائنس کی ہماری تھیوری غلط تھی، پھر شریعت کا کیا کرو گے؟ قرآن پاک کے نازل ہوئے 1450 سال ہمارے جو امت پر آیا ہے، اب تک تحقیق ہو رہی ہے، ہماری عقلیں تھوڑی ہیں، سائنس کھولتی چلی جا رہی ہے، چیزوں کو ریئلائز کرتی جا رہی ہے کہ جو قرآن میں لکھا وہ سچ ہے۔ آج نہیں مان رہی ہے سائنس، تھوڑے عرصے بعد ہم دنیا میں نہیں رہیں گے، 50-100 سال بعد دنیا کو ماننا پڑے گا کہ قرآن کا حکم صحیح تھا۔ اور اگر نہ بھی مانے دنیا اور سائنس نہیں مانتی تو جو رب نے فرمایا وہ حق ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ یاد رکھیں اللہ کے کلمات نہیں بدلتے، ہمیں یہ ذہن بنانا ہوگا، میری عقل مانے نہ مانے، اگر میرے آقا نے فرمایا ہے تو حق فرمایا ہے، شریعت کا حکم ہے تو حق فرمایا۔ ان احکام میں اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جائیں گے۔ کیا فرمائیں گے؟ عقل قربان بپیش مصطفیٰ۔ کیا بات ہے، عقل جو ہے نا، دیکھیں امیر اہل سنت بھی بہت پیاری بات فرماتے ہیں، اور اس طرح کے احکام ہمیں جو باتیں مدنی مذاکرے میں بھی سیکھنے کو ملتی ہیں کہ ہم شریعت کے تابع ہیں، ہماری عقل جو ہے وہ شریعت کے پیچھے میں رکھنی پڑے گی، شریعت ہمارے پیچھے نہیں چلے گی، مجھے سمجھ آئے گا تو عمل کروں گا۔ تو یہ بہت خوبصورت واقعہ ہے، عشق رسول کا واقعہ تو ہے، مگر عاشق اکبر کی بات چل رہی ہے تو ہمیں ان تمام چیزوں کو ریئلائز کرنا ہوگا کہ ہمیں اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ اچھا، اب ایک ایسا خوبصورت واقعہ، انسان کی زندگی میں بڑے مرحلے آتے ہیں، محبت، عقیدت، بعض اوقات اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے، جب جان پر بات آ جاتی ہے نا تو بندہ جس سے محبت کرتا ہے بعض اوقات اس کو بھول جاتا ہے، کہتا ہے پہلے اپنی جان تو بچا لوں، پہلے اپنا گھر تو بچا لوں، اپنے پیسے تو بچا لوں، بعد میں کر لوں گا پیار محبت۔ لیکن جو عشق رسول ہے نا یہ اس سے ورا چیز ہے۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ میرے بیچے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اب جان قربان کرنا بلکہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا، اپنا سب کچھ فدا کرنا اگر کسی کو سیکھنا ہے تو وہ صدیق اکبر سے سیکھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر سب کچھ قربان کرنے کی ایک نہیں بلکہ کئی مثالیں آپ نے قائم کی۔ اسلام کا ابتدائی دور تھا، اس زمانے میں جب کوئی شخص مسلمان ہوتا اپنے اسلام کو مخفی رکھتا، چھپا کر رکھتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ تھا کہ جب مسلمانوں کی تعداد 38 ہو گئی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب علی الاعلان تبلیغ اسلام کی اجازت عطا فرما دیجئے، اب بہت ہو گیا، 38 ہو چکے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اولاً تو انکار فرمایا، مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصرار کرتے رہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت عطا فرما دی۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند مسلمانوں کو لے کر مسجد الحرام مکہ پاک میں کعبہ شریف کے پاس پہنچے، اور پہلا خطبہ، یعنی آپ خطیب اول بھی ہیں، یاد رہے، عاشق اکبر بھی ہیں، خطیب اول بھی ہیں، پہلا خطبہ جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا، مگر یہ عجیب خطبہ تھا کہ خطبہ کو سننے والے سر جھکا کر ادب سے سننے والے نہ تھے، بلکہ خطبہ سٹارٹ ہوتے ہی کفار اور مشرکین نے گویا حملہ کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس قدر خونی وار کیے، اتنا آپ کو زد و کوب کیا گیا کہ آپ لہو لہان ہو گئے اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ کے قبیلے کے لوگوں کو پتہ چلا تو زخموں سے چور چور آپ کو اٹھا کر لائے۔ اچھا، اب لوگوں نے گمان کیا کہ اتنے انجرڈ ہو چکے ہیں، اتنے زخمی ہو گئے ہیں کہ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچیں گے نہیں، زندہ نہیں رہیں گے۔ اب جب شام کو آپ کو ہوش آیا، کچھ افاقہ ہوا، لک ایٹ دا عشق رسول، یہ کیا حالت ہوگی کہ جب زخموں سے چور چور ہیں، بالکل نڈھال ہیں، آنکھ کھلتی ہے۔ پہلا سوال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ عرض کرتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیسے ہیں، سبحان اللہ، محبوب رب ذوالجلال کا کیا حال ہے۔ لوگوں کی طرف اب اس اور ملامت کی، جو آپ کے جو رشتہ دار وغیرہ تھے، کہنے لگے عجیب آدمی ہو، جن کی وجہ سے، جن کا ساتھ دینے کی وجہ سے آپ پر یہ مصیبت آئی ہے، پھر انہیں یاد کر رہے ہو۔ آپ کی والدہ جو تھی اس وقت ایمان نہیں لائی تھی، ام الخیر آپ کی والدہ کا نام، وہ کھانا لے کر آئیں، مگر اس زخمی حالت میں بھی عشق کا عالم دیکھیں تکلیف پہ بھول جاتے ہیں لوگ،
مگر یہ عشق تھا رگو پے میں، خون کے ہر قطرے میں گویا عشق رسول تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ اپنی والدہ سے پوچھتے مجھے بتائیں میرے آقا کیسے ہیں؟ آپ کی والدہ نے کہا میں نہیں جانتی اس وقت ان کا کیا حال ہے۔ تو آپ نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اپنی بہن سے دریافت کیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ تھیں، آپ کی والدہ کی جو بہن تھی ام جمیل، وہ ایمان لے آئی تھی، ان کے پاس گئیں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حال معلوم کیا۔ تو اب چونکہ انہوں نے بھی اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا تھا تو انہوں نے کہا میں کیا جانوں، انہوں نے بھی ظاہر نہیں فرمایا۔ اب واپس گھر آئیں، بیٹے کو بتایا کہ پتہ نہیں چلا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید غمگین ہیں۔ تو اب ام الخیر نے کیا کیا کہ زخمی حالت میں اپنے بیٹے کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے گئیں۔ دیکھا نہ گیا نا، ماں تھی کہ اب یہ مان ہی نہیں رہے، نہ کھانا کھا رہے ہیں نہ سکون مل رہا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب لے کر گئیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میرے آقا کی خیر خبر دیجئے۔ تو جو ام جمیل تھیں انہوں نے والدہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں کیسے بتاؤں کہ میں ایمان لے آئی ہوں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب خوف نہ کیجئے، بتا دیجئے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب خیر و عافیت کیسے ہیں تو دار ارقم میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے بتایا کہ تشریف فرما ہے، خیر سے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب میں اس وقت تک کچھ کھاؤں گا پیوں گا نہیں جب تک خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہ کر لوں۔ اب جناب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ بارگاہ میں والدہ ہی لے کر صدیق اکبر کو حاضر ہوئیں، دار ارقم میں حاضر ہوئیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیارے آقا کو دیکھا، زخموں سے چور چور ہیں، کھانا بھی کچھ نہیں کھایا، پیارے آقا سے لپٹ کر رونے لگے۔ کیا منظر ہوگا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شفقتیں ہوں گی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دیکھا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ منظر لوگوں نے دیکھا تو جتنے لوگ وہاں موجود تھے سب پر گریہ طاری ہو گیا، سب کی آنکھیں بہنے لگیں۔ اے میرے بیچے پیارے اسلامی بھائیوں، اب صدیق اکبر نے کیا خوبصورت کام کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ میری والدہ ماجدہ ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے بھی دعا، ہدایت کی دعا کر دیجئے، انہیں دعوت اسلام دیجئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی والدہ کو اسلام کی دعوت دی، بیٹے کی محبت بھی دیکھی جا رہی ہوگی، بیٹے کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار بھی دیکھا جا رہا ہوگا، پیارے آقا کا مبارک چہرہ بھی سامنے تھا۔ نبی پاک کے پیارے الفاظ جب ادا ہوئے، سبحان اللہ، آپ کی والدہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ اب یہ واقعہ ذرا غور کریں، یعنی انتہا ہے نا عشق کی، سب کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ زندگی کے آخری لمحات ہو گئے تھے، زخموں سے چور چور تھے، مگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ بھولے۔ عشق سیکھنا ہے، محبت سیکھنی ہے تو کوئی عاشق رسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھے۔ کچھ فضائل مزید اگر بیان کریں ان کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی روایت کے شروع میں آپ نے فرمایا کہ عاشق اکبر بھی ہیں اور خلیفہ اول بھی ہیں، خلیفہ اول بھی ہیں اور خطیب اول بھی ہیں، سبحان اللہ، اول بھی ہیں۔ ہائے ہائے۔ آپ کی کنیت ہے ابو بکر۔ ابو کا معنی والد بھی ہوتا ہے اور والا بھی ہوتا ہے نسبت دینے کے لیے، اور بکر کا معنی ہوتا ہے اولیت، کسی شے، کسی شخص، کسی ذات کا پہلے درجے اور پہلے نمبر پر ہونا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر سیرت کو دیکھیں تو ہر چیز میں آپ اول نظر آتے ہیں۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو آزاد مردوں میں ایمان لانے والے اول آپ تھے۔ جب ہجرت کا معاملہ درپیش ہوا تو سب سے پہلے ہجرت کرنے والے اول آپ تھے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ظاہری پردہ دنیا سے فرمایا تو آپ کے خلفاء میں سے سب سے پہلے وفات پا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے والے اول آپ ہیں۔ خلیفہ میں بھی خلیفہ اول آپ ہیں۔ اسی طرح جب قیامت کے دن حشر ہوگا سب کی قبریں کھلیں گی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور شک ہونے کے بعد کائنات میں جو دوسری قبر یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کائنات میں جو سب سے پہلی قبر کھلے گی وہ آپ ہیں۔ اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے ابو بکر اولیت والا، ہر میدان میں ہر مقام پر اول۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صحابیت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی ہونا ہے، یہ قرآن پاک کی نص قطعی سے ثابت ہے۔ چنانچہ سورہ توبہ کی مشہور آیت ہے اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ ہما ضمیر کا مرجع نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور صدیق اکبر۔ اذ یقول لصاحبہ، اس نے یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صاحب سے کہا۔ اب صاحب سے مراد کون ہے؟ ملا علی قاری مرکات المفاتیح میں فرماتے ہیں اجمع المفسرون علی ان المراد بصاحبہ فی الآیت ہوا ابو بکر، کہ اس آیت مبارکہ میں صاحب سے مراد ابو بکر کی ذات ہے۔ اس بات پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے۔ اچھا، اسی کے علاوہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے شاید ایک نئی بات ہوگی کہ گروہ انبیاء میں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام ایسی شخصیت ہیں کہ جن کو 4 پشتوں میں نبی ہونے کا شرف حاصل ہے۔
اسی طرح صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر صدیق وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کو 4 پشتوں میں صحابیت کا درجہ حاصل ہے، کہ آپ کے والدین بھی صحابی، آپ بھی صحابی، آپ کی اولاد بھی صحابی، اور آپ کی اولاد کی اولاد بھی وہ صحابی۔ ایک حدیث پاک میں نقل کرتا ہوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عشق والے یار غار بھی کہتے ہیں، یار غار اور یار مزار۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ راوی جب میں نے دیکھا نا تو جھوم گیا میں۔ راوی ہیں ابن عمر، یعنی خلیفہ ثانی دوسرے خلیفہ کے شہزادے۔ اب ان میں کتنی محبت ہے کہ دوسرے خلیفہ کا جو شہزادہ ہے وہ پہلے خلیفہ کی فضیلت بیان کر رہا ہے۔ صحابہ میں کتنی محبت ہے۔ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لابی بکر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، انت صاحبی علی الغار و صاحبی فی الغار، انت صاحبی علی الحوض و صاحبی فی الغار، اے ابو بکر تم حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ ساتھی، میرے صاحب، میرے یار، اور غار میں بھی میرے یار۔ سبحان اللہ، یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں، اور کتنی خوبصورت باتیں پتہ چلی کہ کس کس میدان میں اول نمبر ہیں۔ سبحان اللہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کیا عظیم ہستی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ تربت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش ہو۔ ہمارے ساتھ ہند کے اسلامی بھائی بھی ہیں، ذرا دیدار تو کرا دیں ہند والوں کا، تو پھر اس کے بعد کچھ کالز لیتے ہیں سلسلے میں انشاءاللہ۔ ہند کے اسلامی بھائی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں، اور آج موضوع ہے ہمارا عاشق اکبر کا عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ آپ سے بھی کچھ اس موضوع پر مدنی پھول لیں گے، کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے، میں اکاڑا چک نمبر 1 پرل 5 مرلہ سکیم پنجاب سے بات کر رہا ہوں۔ الحمدللہ عزوجل یہ سلسلہ عالم تیرا پروانہ بہت ہی اچھا اور پیارا سلسلہ ہے۔ یہ سلسلہ میں ہر جمعہ کے اندر بڑے ذوق شوق میں نال دیکھنا ہوں۔ اس سلسلے کے اندر آج دا ماشاءاللہ موضوع حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا عشق رسول دے بارے بڑا اچھا موضوع رکھیا۔ اس سلسلے کے اندر اس دے بارے یہ بھی بیان فرماؤ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نال کس طرح محبت فرماندے سی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تے اپنی جان کس طرح قربان کر دے سی، اور غار والا واقعہ بھی بیان کر دینا۔ نعت خان اسلامی بھائی اگے میری عرض ہے کہ مجھے امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی دامت برکاتہم العالیہ کا یہ بہت ہی پیارا اچھا کلام لکھا ہوا سنا دے۔ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تواڈی بڑی مہربانی، تسی سانو کال کیتی۔ انشاءاللہ تسی سلسلہ ویکھدے رہو تو تسی انشاءاللہ سارے واقعات نو سن لو گے۔ نعت خواں اسلام بھائی نو گزارش ہے کہ تسی کلام نوٹ کر لیتا ہے، اگلی کال دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عمران شیخ فتاری ہند کے شہر احمد آباد سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ عبد الحبیب بھائی سلسلہ عالم تیرا پروانہ بہت پیارا سلسلہ ہے، اور جس طرح ماشاءاللہ آپ نے بتایا کہ آج ہمارے سلسلے میں پنجابی، پشتو اور دیگر اسلامی بھائی بیٹھی، اسی طرح میرا ناقص مشورہ یہ ہے کہ اگر ہند گجرات کے اسلامی بھائی، گجراتی اسلامی بھائی اگر شامل ہو تو بہت ساری کال انشاءاللہ گجراتی زبان میں بھی آئے گی۔ نعت خوان اسلامی بھائی سے فرمائش ہے کہ باپا کا کلام اور منقبت جو ہے عاشق اکبر کی وہ سنا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑا اچھا مشورہ ہے، بلکہ یہ ہند کی مجلس کے ساتھ میری بھی عرض ہے کہ اگر گجراتی اسلامی بھائی ہمارے ساتھ شامل ہوا کریں تو پاکستان میں بھی اور دنیا کے کئی ملکوں میں گجراتی بولنے والے ہیں، وہ ہمارے ساتھ اچھے طریقے سے شامل ہو سکیں گے۔ جی اگلی کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل علی اتاری جامعۃ المدینہ ڈہر کی اساں جو عرض ہے کہ عالم تیرا پروانہ میں اساں کے کوئی سندھی نعت ॿुधायो वञे ऐं जेका आलम तेरा परवाना हली रहिया तमामु सुठो ज़बरदस्त माशाअल्लाह हाजी साहब वेठा आहिनि, प्रोग्राम ज़बरदस्त हली रहिया, असां ॾिसी रहिया आहियूं ऐं हिन में सिंधी में कुझु हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर जी शान में ॿुधाइनि। अॼु सिंधी माण्हू न आविया त तव्हांजी कॉल करण जो शुक्रिया, बट सिंधी मुबल्लिग अॼु न आहे मौजूदु। तव्हां दुआ करो असां लाइ। अगली कॉल दे दें।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عابد اتاری ہے، میں مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بولنا چاہتی ہوں۔ ایک اصلاح عالم تیرا پروانہ بہت اچھا ہے، میں نعت سنی، میرے پیر دیا دم خیر ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بہت اچھا ہے تو میرا خیال یہ سرائکی تھی نا؟ جی ملتان سے سرائکی میں کال تھی۔ مرحبا، ایک اور کال دے دیجیے۔ میں محمد عبداللہ تاری عرض کر رہا ہوں میاں والی سے۔ نعت خواں شامی بھائی سے گزارش ہے کہ صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، برائے مہربانی یہ کلام مجھے سنا دیجیے، جزاک اللہ۔ انشاءاللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انشاءاللہ منقبت کے چند اشعار سنیں گے۔ ہند کے اسلامی بھائی ہمیں کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں آج کے موضوع سے متعلق۔ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز وجل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آج یہ جو سلسلہ جاری ہے، سب سے بڑی آپ کی جو خصوصیت آپ کا عشق رسول، اس نے ایسا ممتاز کیا کہ آپ الحمدللہ عشق اکبر بن گئے۔ کی ایک خواہش تھی جس کو الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 64 صفحات پر مشتمل رسالے عاشق اکبر میں نمبر 14 پر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیاء دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، مشیر رسول انور عاشق شہنشاہ بحر و بر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کرتے رہنا۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنا مال خرچ کرتے رہنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہنا۔ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، تو آپ ہی سب کچھ رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہ تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے۔ اور اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تینوں خواہشیں حب رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پوری فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر و حضر میں رفاقت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نصیب رہی، جیسے بیان بھی ہوا۔ ابھی کتنی خوبصورت بات ہے، یہ 3 خواہشات تھیں اور اس کے الفاظ بڑے پیارے ہیں، سبحان اللہ۔ تفسیر روح البیان میں جو الفاظ ہیں جتنی بار پڑھے نا، اللہ اللہ، دیکھیں اچھا ایک تو فصاحت کتنی ہے، ایک لائن کے اندر ایک جملے میں کیا کیا فرما دیا۔ 3 خواہشیں کون سی تھیں؟ النظر الیک وانفاق مال علیک والجلوس بین یدیک۔ اب یہ 3 جملے ہیں مگر اتنی مٹھاس ہے اس کے اندر، سبحان اللہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 مبارک خواہشیں، دوبارہ یہ الفاظ سنیں، فرماتے مجھے یہ 3 چیزیں پسند ہیں، النظر الیک وانفاق مال علیک والجلوس بین یدیک۔ کیا خوبصورت تمنا ہے، یعنی ان تینوں تمناؤں کا محور ایک ہی ذات ہے، سینٹرل آئیڈیا ایک ہی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کا دیدار کرتا رہوں۔ النظر الیک وانفاق مال علیک، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنا مال خرچ کرتا رہوں۔ اور پھر فرماتے ہیں والجلوس بین یدیک، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر رہوں۔ اب یہ تینوں خواہشیں کیسے پوری ہوئیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نگاہ جماتا رہوں، پیارے آقا کا دیدار کرتا رہوں۔ ویسے تو زندگی بھر دیدار کی سعادت ملی، مگر وہ لمحہ علماء لکھتے ہیں کتابوں میں جو غار ثور میں جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا نا، یعنی ایسی بات ہے جس کے بارے میں الفاظ بھی نہیں مل رہے مجھے، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی گود میں آرام فرما ہے۔ ذرا غور کریں کہ جب کوئی گود میں آرام کر رہا ہو تو اب کیسی دیدار ہو رہا ہوگا، نو بڈی دیئر الون، اور کوئی نہیں ہے، پیارے آقا کا دیدار اکیلے میں کر رہے ہیں، وہ رخ انور، وہ چہرہ انور، وہ داڑھی مبارک، وہ رخسار، وہ پیاری آنکھیں، وہ ابرو، ہائے ہائے ہائے، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا جو صدیق اکبر کو نصیب ہوا۔ خواہش پوری بھی ہوئی تو کیسی ہوئی۔ وانفاق مال علیک، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنا مال خرچ کرتے رہے۔ آپ نے غزوہ تبوک کا واقعہ کل تفصیل سے بھی سنیں گے، جب سب کچھ اپنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لیا، اور ایسا کئی بار آپ نے کیا۔ اور پھر سبحان اللہ والجلوس بین یدیک، جی جی سبحان اللہ سبحان اللہ، مال خرچ کرنے پر تو کمال
ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی عظمت کو صحابہ کرام کی جھرمٹ میں بیان کیا سبحان اللہ، اس سبحان محفل کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جتنا فائدہ مجھے صدیق کے مال نے دیا ہے ایسا فائدہ کسی نے نہیں دیا۔ آپ نے جیسے یہ بیان کی، جامع ترمذی کی روایت، جیسے آپ نے یہ بیان کیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے اور آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی صدیق کا مال آپ کا مال نہیں ہوا۔ اس کو اگر دوسرے الفاظ میں بیان کریں تو یوں کریں گے کہ ابھی بھی میرا تیرا باقی ہے۔ عشق کی زبان میں، عشق کی زبان میں سب کچھ آپ ہی کا تو ہے، میرا کیا ہے، سب کچھ آپ کا ہے، سب کچھ آپ کا، میں اور میرا مال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کے تو ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث کے الفاظ ہے کہ آقا رو پڑے اور عرض کرتے ہیں آقا میں اور میرا مال سبھی تو آپ کا ہے۔ یعنی آپ یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ میرے مال نے، یعنی ایک عشق کی بات ہے کہ میرے مال نے آپ کو نفع دیا، یہ مال بھی آپ کا، میں بھی آپ کا، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ اب یہ کیسی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو تیسری خواہش تھی والجلوس بین یدی، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر رہوں، زندگی میں بھی حاضر، غار میں بھی موجود، ہجرت میں بھی ساتھی، مگر اس کے بعد بھی صبح قیامت تک آج بھی مزار پر انوار میں ساتھ ہیں۔ دنیا میں جب بھی کوئی روضہ رسول پر حاضری دے گا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سنہری جالیوں میں جب ہم سلام عرض کرتے ہیں، ساتھ ہی صدیق اکبر آرام فرمائیں، ان کی قسمت پر رشک آتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ شرف ملا۔ تو یہ تینوں خواہشیں کتنی پیاری۔ اب یہاں اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں نا، جی سعدین کا کران ہے پہلو ماہ میں، جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی کمر کیے۔ یہ کتنی اصطلاحات کو اعلیٰ حضرت استعمال فرماتے ہیں۔ اچھا یہاں میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ایک اور بات جو ہم انشاءاللہ کالز کی طرف بھی آپ کے چلیں گے، ہم نے اپنے سیگمنٹ کو بھی لے کر آگے چلنا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر تو بہت ساری باتیں انشاءاللہ کل بھی ہوں گی، سلسلہ جاری رہے گا اور کل رات بھی انشاءاللہ اس موضوع کو لے کر چلیں گے۔ آئیے ہم چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، اور جس کا نام ہے سنت رسول اللہ۔ تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے 2 سے 3 زبانوں میں سنت رسول اللہ کی سیکھیں، اور آج جو سنت ہم سنیں گے وہ کھانا کھانے کی سنتیں اور آداب سے کچھ مدنی پھول لیں گے۔ یقیناً بہت ساری سنتیں تو ہم بیان نہیں کر پاتے، کچھ ہائی لائٹ کرتے ہیں، کچھ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، بتانے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ مزید مطالعہ کر کے اپنی ایٹیٹیوڈز کے اندر، اپنی عادات کے اندر ہم اس کو شامل کر لیں۔ جی، کھانا کھانے کی سنتیں اور آداب پہلے بلوچی زبان میں لیں گے، پھر انشاءاللہ ہند چلیں گے، کچھ اردو زبان میں وہاں سے لیں گے، اور پھر انشاءاللہ پشتو مبلغ بھی کچھ مدنی پھول دیں گے۔ مدنی چینل نہ ناظرین امر کے نموننگ لے سلسلہ عالم تیرا پروانہ اور سنت رسول اللہ کی سیگمنٹ نہ اوٹی ہے نو انشاءاللہ ایرخ کننگ نہ سنت و آدابک بیان کے نا تو کلن اولی کو کہ ہر ایرخ کننگن مست کے رے تینا ارتوما دو تے سلبو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک کی کہ ارا بندق دا گڑا پسند کے کہ اونا اوراٹی اللہ تبارک تعالیٰ نا برکت زیادہ مرے تو ارا وقت کے ایرخ پیش مرے وہ وقت ہم وضو کے، اور ارا وقت کے ایرخ عرفنگ کے وہ وقت ہم وضو کے ایرٹمی کو کہ ارا وقت ہم ایرخ کمبو تو تولنگ نہ ور دادے کہ تینا چپی کو نتے کے ارے شیف کبو اور راشتی کو نتے کے ارے بش کبو مسٹمی کو کہ ارے ایرا کوننگن مست کے ارے تینا چپلتی کشبو چارومی کو ایرا کوننگن مست کے ارے بسم اللہ الرحمن الرحیم خوامبو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک کی کہ آرا ایرغا بسم اللہ شریف خواننگ تب تو اوڑے کے ارے شیطان او ایرغے تین کی ارے حلال سمجھ اللہ 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 اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت حدیث پاک انہوں نے ہمیں سنائی کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس کھانے کو شیطان اپنے لیے حلال سمجھتا ہے۔ اب سوچے کھانے میں شیطان ہی شامل ہو جائے تو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا جو ہے وہ کتنا ضروری ہے۔ ہند کے مبلغ دعوت اسلامی کچھ ہمیں کھانا کھانے کی سنت اور آداب ارشاد فرمائیے۔
اگر کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو یاد آنے پر بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیں۔ ماشاءاللہ۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اسے چاہیے کہ پہلے بسم اللہ پڑھے۔ اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو یہ کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ کھانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لی جائے تو اگر کھانے میں زہر بھی ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل اثر نہیں کرے گا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم، یعنی اللہ عز و جل کے نام سے شروع کرتا ہوں جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اے ہمیشہ سے زندہ وہ قائم رہنے والے۔ سیدھے ہاتھ سے کھائیں۔ حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو سیدھے ہاتھ سے کھائے، اور جب پیے تو سیدھے ہاتھ سے پیے کہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے۔ اپنے سامنے سے کھائیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص برتن کی اسی جانب سے کھائے جو اس کے سامنے سے ہو۔ حضرت سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز کھانا کھاتے ہوئے میرا ہاتھ پیالے میں ادھر ادھر حرکت کر رہا تھا، یعنی کبھی ایک اس طرف سے لقمہ اٹھایا، کبھی اس طرف سے لقمہ اٹھایا۔ جب اللہ عز و جل کی محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس طرح کھاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، لڑکے بسم اللہ پڑھ کر دائیں ہاتھ سے کھایا کر اور اپنے سامنے سے کھایا کر، چنانچہ اس کے بعد سے میرے کھانے کا طریقہ یہی ہو گیا۔ کھانے میں کسی قسم کا عیب نہ لگائیں، مثلا یہ نہ کہیں کہ مزیدار نہیں، کچا رہ گیا ہے، پھیکا رہ گیا ہے، کیونکہ کھانے میں عیب نکالنا مکروہ وہ خلاف سنت ہے۔ جی چاہے تو کھائیں ورنہ ہاتھ روک لیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نے کبھی کسی کھانے کو عیب نہیں لگایا، یعنی برا نہیں کہا۔ اگر خواہش ہوتی تو کھا لیتے اور خواہش نہ ہوتی تو چھوڑ دیتے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن لکھتے ہیں، کھانے میں عیب نکالنا اپنے گھر پر بھی نہ چاہیے، مکروہ وہ خلاف سنت ہے۔ ہمیں اردو میں بھی کچھ مدنی پھول ملے، آئیے پشتو زبان میں بھی کچھ کھانے کے سنتیں اور آداب سنتے ہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ہما خوگو اسلامی لڑو مدنی چینل کتن کو روٹائے خوراک کول دادا اللہ تعالیٰ ڈیر لوی نعمت دے ادا ہم کا مونگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بسنت مطابق باندے بخورو انشاءاللہ مونگا خیٹا پہ ہم ڈکے گی اور ثواب براتا ہم ملاوے گی۔ مونگا اسلامی لڑو ڈیر پا جبا کہ ماشاءاللہ ڈیر خبر ہو کے یا دعا خبر مونگا مورو انشاءاللہ سنن ابن ماجہ حدیث پاک راغلے دے سجدونا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت شوے دے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لے دی سوچ دا خبر خواہی کہ اللہ تعالیٰ دا پاکور کے دیر زیاد برکت ہو کے ادا خوار جو مسلمان خواہی زمونگا کور کے اللہ تعالیٰ خپل دیر زیاد برکت واچائی نسا اغب سکائی نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرمائی لے دی سوچ دا خبر خواہی کہ اللہ تعالیٰ دا پاکور کے برکت دیر زیاد واچائی نغل پکار دا دی چھ روٹائے حاضر رشی ڈوڈائے خوراک روٹائے ڈوڈائے خوراک چھ حاضر رشی ان ام دی وضو کی او چھ اخری نو بیا دی ہم وضو کی او وضو دا سے دا موزا کا شانتے وضو نہ دے لگا وضو با دا سے چھ دلتا پورے با دریزالا پلا سنہ ہوئنزے دریزالا با خلق انگال کے ابیا با لاسلون کے نو شنڈے دا پاسا بوا انشاءاللہ دا روٹائے وضو شو ادا کا شانتے کا بغیر بسم اللہ با نخوری سوک جب بغیر بسم اللہ روٹائی خوری نو پادیس کے راغر شیطان مغا سرا شامل شے او چھ بسم اللہ دانا ہی رشوا نمونگا شریعت سرخ کل شریعت دے کہ بسم اللہ دانا ہی رشوا پر رڑان دی وقت کے تا روٹائی شروع کا چھ کم وقت تالا یاد رالا آغا وقت حدیث پاک کے راغر تب وائے بسم اللہ
اولہو و آخرہ نو ټول برکت برتا ملاو شي. الله تعالی دې موږ لا په دې سنت باندې هم عمل کولو توفیق راکړي. آمین یا رب العالمین. اب یقیناً یہ بہت اہم ٹاپک ہے کھانا کھانے کی سنتیں اور آداب، تو اس پر مزید کچھ مدنی پھول آگے بھی ہم اسی پر بیان کریں گے، لیکن اگر آپ تفصیل پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کتاب بھی دکھا دیں، سنت اور آداب کتاب، یہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawatIslami.net سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور اگر آن لائن پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو مکتبہ آن لائن پر آرڈر کر دیں تو آپ تک یہ ڈیلیور کر دیا جائے گا. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس طرح کی کتابیں حاصل کریں تاکہ ڈیلی روٹین کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو شامل کر سکیں. کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، نعت خواں اسلام میں سے کچھ کلام سنتے ہیں اور پھر اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مدینہ الاولیاء ملتان کے ایک چھوٹے سے شہر قادرپور راؤں سے محمد شمون رضا اطاری عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ عالم تیرا پروانہ میں آج کا موضوع عاشق اکبر سینہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. میں نے دیکھا ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں عبدالحبیب بھائی نے غار ثور میں پروگرام جو کیا، تو ایسا لگتا ہے کہ غار ثور میں چڑھنا اس حوالے سے کتنا مشکل. اب تو سیڑھیوں کی کوئی نہ کوئی شکل بن گئی ہے. میں نے سنا کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سینہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کندھوں پر سوار کیا اور یہ چڑھے. وہ جذبہ، وہ عشق مصطفیٰ، اس پر بھی کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں. مدینہ مدینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واقعی وہاں جا کر پتہ چلا کہ یہ راستہ کتنا دشوار گزار ہے. آج تو یوں سمجھیے کہ سیڑھیاں بن گئی ہیں، اور سب سے اہم بات تو وہاں پہلے یہ ایٹماسفیئر تھا کہ کوئی آ نہ جائے، یعنی وہ ایک خوف تھا، دشمن پیچھا کر رہا تھا، اور اس وقت یہ سفر کیا گیا، اور پھر جھاڑیاں، اور اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جذبہ کہ آپ کو اپنے کاندھے پر سوار کرنا، وہ غار میں پہلے جانا. بہت شکریہ آپ کی کال کا. اگلی کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد احمد رضا اتاری ہے. میں دبئی سے بات کر رہا ہوں. ہمیں عالم تیرا پروانہ کا سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے، ہم بہت شوق سے دیکھتے ہیں. میری راشد انکل سے گزارش ہے کہ آپ اپنی پسند کی نعت اپنی آواز میں سنا دیں. چلیں بھائی، ماشاءاللہ ہمارے راشد بھائی کے لیے اب فرمائش آ گئی ہے. چلیں اب اگلی کال دیجیے. اب ذہنی آزمائش میں آ گئے نا، اب آپ بچوں کے بھی مقبول ہو جائیں گے انشاءاللہ. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا تاریخ خانے بان شیخ سے بات کر رہا ہوں. ملیجہ کا سلسلہ عالم تیرا پروانہ آج اللہ جاری ہے، اور آج کا موضوع عاشق اکبر کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جاری. علم دین کے بے شمار انمول موتی سننے کو مل رہے ہیں. نعت خان اسلامی بھائی کی خدمت میں عرض، مجھے نعت شریف سنا دیجیے گا. یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے، اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. چلیں جناب، فرمائش آ گئی ہے. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضوان احمد خان مرکریک میسور کرناٹک ہند سے بات کر رہا ہوں. میری گزارش یہ ہے، مجھے نعت سنا دیجئے. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ 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 واہ. کس نعت کی فرمائش کر دی آپ نے، واہ واہ. جناب اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد حامد رضا اتاری سردار آباد سے عرض کر رہا ہوں. اچھا، مجھے یہ کلام سننا ہے اعلیٰ حضرت کا کہ تھونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت ساری کالز، بہت ساری فرمائشیں، کچھ کلام کے اشعار سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اگلا سیگمنٹ ہمارا ہوگا، اور جو ہے ایک نظر اپنے آپ پر. جی جناب. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بلا لو پھر مجھے اے شاہ پہرو بر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں پھر روتا ہوا
در پر مدینے میں مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ کیا ہی ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ قرض لیتی ہے گناہ پر ہے زگاری واہ واہ کیا ہی ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ انگلیاں ہے فیض پر ٹوٹے ہے پیاسے جھوم کر انگلیاں ہے فیض پر ٹوٹے ہے پیاسے جھوم کر ندیاں پنج آب رحمت کی ہے جاری واہ واہ ندیاں پنج آب رحمت کی ہے جاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ قرض لیتی ہے گناہ پر ہے زگاری واہ واہ کیا ہی ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا رسول الانبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم میں رسول الانبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم میں یہ عالم میں ہے
کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا، یہ عالم میں کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا، لٹایا راہ حق میں گھر، کہیں بارش محبت سے لٹایا راہ حق میں گھر، کہیں بارش محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا، کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ ایسا لگتا ہے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، ایسا لگتا ہے کہ خاندان اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں الفاظ حاضری دیا کرتے ہیں، یعنی کیا مطلب کیا کہا جائے شعر کے بارے میں کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا، یعنی لٹ کر بھی کبھی گھر بنتا ہے، مگر کیسا گھر بنا کہ آج ساری دنیا اس گھر پر حاضری دینا اپنے لیے سعادت سمجھتی ہے۔ مزار یار بن گئے، مزار غار بن گئے اور یار مزار بن گئے، سبحان اللہ۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، کیا بات ہے سیدنا صدیق اکبر کی، ان کی شان بیان ہوتی رہے گی اور قیامت تک ان کا چرچا بلند ہوتا رہے گا، کیونکہ انہوں نے چرچا بلند کیا، انہوں نے عشق میں رسول میں زندگی گزاری۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ہے نا شعر کہ ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، جو آقا کا غلام ہو جائے پھر وہ عاشقوں کا امام بن جاتا ہے۔ بہرحال ہمارا موضوع ہے، ہمارا سیگمنٹ ہے، اور آج کا وہ سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے ایک نظر اپنے آپ پر۔ اخلاق ہو اچھے، میرا کردار ہو ستھرا، محبوب کا صدقہ تو مجھے نیک بنا لے۔ ایک نظر اپنے آپ پر، اس سیگمنٹ میں ہم کسی ایک عادت پر توجہ دلاتے ہیں ناظرین کی، جو ہمارے بعض اوقات آس پاس چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اور اس میں ہم غلطی کر جاتے ہیں۔ آج جس عادت پر توجہ دلانی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی کے گھر مہمان بن کر جائیں اور کھانا کھا کر جائیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کھانا کھا کر ہی جاتے ہیں، اور ویسے بھی الحمدللہ یہ ذہن بنانا چاہیے کہ اگر کھانے کا وقت ہے تو کوشش کریں کہ اس وقت نہ جائیں، کیونکہ اگر آپ کو کھانے پر دعوت نہیں اور آپ جائیں گے تو آپ کو انہیں کھانا پیش کرنا پڑے گا اور ان کو مشکل ہو سکتی ہے، تو کھانا وغیرہ کھا کر جائیں۔ لیکن بعض اوقات ایسا کرتے ہیں لوگ کہ یار ابھی نہیں چلتے، کھانے کا وقت ہے، بعد میں چلتے ہیں، کھانا کھا کے چلتے ہیں۔ اب کھانا کھا کر گئے تو صحیح، مگر وہاں جا کر نہیں بتایا، یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم نے کھانا کھا لیا ہے۔ اب وہ جو بیچارے گھر والے وہ چپکے چپکے کھانا بنائیں گے کہ مہمان کھانے کے وقت آ گئے، اب سر پہ آئے گئے ہیں تو اب کھانا کھلانا پڑے گا، اچھی نیت بھی ہوگی تو اب کھانا بھی یا تو بنایا یا منگوایا باہر سے۔ اب جب منگوا کر دسترخوان پر رکھا اور پیش کیا تو آپ نے وہاں اعلان کر دیا کہ میں تو کھانا کھا کر آیا ہوں۔ اب وہ کتنا بھاری پڑے گا کہ یار اللہ کے بندے پہلے ہی بتا دیتے تو ہم چائے پیش کر دیتے۔ تو یہ ایک طرف تو آپ نے ان کا لحاظ کیا کہ آپ کھانا کھا کر گئے، لیکن وہاں جا کر بتایا نہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ وہاں جائیں کسی کے گھر پر اور جا کر جاتے ہی اعلان کر دیں کہ الحمدللہ ہم کھانا کھا کر آئے، آپ کو تکلف مت کیجیے گا، تاکہ وہ بیچارے پریشر میں نہ آئیں، اور اگر تیاری ان کی ہو گئی اور اس کے بعد آپ نے بتایا تو شاید وہ ان کے لیے بہت شاکنگ نیوز ہوگی اور ان کا دل بھی ٹوٹے گا۔ اتنی تیاری، اور بعض اوقات لوگ اتنے ویل سیٹ نہیں ہوتے کہ وہ اتنا جلدی کھانے کے اخراجات بھی برداشت کر سکیں، اور بیچارے شرم میں کھانا باہر سے منگوا بھی لیا، پیسے بھی خرچ کیے، ارجنٹ تو کھانا بنتا بھی نہیں ہے، باہر سے ہی منگوانا پڑے گا، اور پھر آپ ماں بدولت اعلان کر رہے ہیں کہ نہیں میں تو کھانا کھا کر آیا ہوں۔ تو آپ نے وہاں تو ان کی خیر خواہی کی تھی کہ کھانا کھا کر آئے، لیکن آپ کا یہ اعلان اب ان پر کتنا بھاری پڑے گا۔ تو وہاں جا کر اعلان کر دیں کہ بھائی میں کھانا کھا کر آیا ہوں، آپ تکلف نہ کیجیے گا، تو وہ تھوڑا سا ایزی ہو جائیں گے۔ اس مدنی پھول کو انشاءاللہ مختلف زبانوں میں ہم سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ مزید الفاظ کی طرف چلیں گے۔ پنجابی میں ہمارے ناظرین کو سمجھاؤ تو سی۔ بسم اللہ الرحمن اور تو اسی بھی پنجابی بول دینے نے، بٹ پراپر پنجابی تو سی بول دے ہو جی۔ کسی دے گھر ملن وینا
تے حتی الوسع کوشش ہونی چاہیے کہ کھانے دے ٹائم تو ہٹ کے بندہ بنے تاکہ کھانے کے لیے بلایا تو الگ بات ہے، اس کے علاوہ جا رہے ہیں تو پھر ان ملاقات واسطے جا رہا تے اے جے وقت دا انتخاب کرے جس وچ کھانے دا ٹائم نہ ہوئے، اور اگر لگ بھی ونجے تے ابتدان ہی آگ دے کہ میں کھانا وغیرہ کھا کے آیا تسی تکلف یا کوئی اہتمام نہ کرو۔ اگر کھانا کھا کر گیا تو کہے، جھوٹ نہ کہے۔ ہاں میں دوجی طرف آ رہا پہلو منع کر دے سی تے او وقت کھانے دا اہتمام نہ کرے سی، اگر تسا نہ دسیا تے دا نقصان ہے اسی کہ او بیچارہ اس دے گھر دے معاملات کیسے ہیں، اخراجات ہیں نہیں ہے، لیکن وہ کچھ کر آ کے وہ کھانے دا اہتمام کر لے سی، بعد تسی کھانا کھانا نہیں، اس دا کھانا جڑا او ضائع ہوگا سی، سامنے آلے بندے نقصان ہو سی۔ دوجی گل جڑی تسی کیتی ہے میں آ ہی رہا کہ بسا اوقات انج ہوندا کہ بندہ خالی پیٹ ہوندا، بھوک لگی ہوئی ہوندی ہے، لیکن سامنے والا پوچھدا مہمان ہی میزبان خود پوچھدا کہ ہاں بھائی کھانا شانا کھا کے آئے ہو نہیں کھا کے آئے ہو، میں اہتمام کراں، تے او جھوٹ نہ مروت جاگ دے نہیں میرا پیٹ بھرا ہوا میں کھا کے آیا، اے ہن جھوٹ بول رہے ہو، یعنی کھانا تسی کھا لے ہوا مروت کوئی مسئلہ نہ ہونا، ناجائز نہ ہونا، لیکن تسی یہ جڑا جھوٹ بولیا نا اے تسی شرن تواڈے گرفت ہوسی۔ ادھر تے میں ایک روایت سنانا، حضرت ابو داؤد شریف دی حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کبرت خیانۃ ان تحدث اخاک حدیثا هو لک به مصدق وانت له به کاذب، یعنی سب تو بڑی خیانت ہے یہ کہ تو اپنے بھرا نال کوئی گل کرے اور اس گل وچ او تین سچا سمجھ رہا ہوا کہ اے میرا بھرا اس گل سچی کر رہا، حالانکہ تو اس نال جھوٹ بول رہا۔ اگر کھانا نہیں کھا دے تے آگ دے کہ میں کھانا تے نہ کھا کے آیا، لیکن تسی اہتمام نہ کرو، میں انشاءاللہ ترکیب اپنی آپ بنا لیں۔ یہ نہ کہے کہ کھانا نہیں کھا کے آیا پھر بھی آپ اہتمام نہ کرو، مطلب کوئی اور الفاظ استعمال کر لے کہ اللہ برکت دے۔ حدیث شریف میں جو اشارہ ہے وہ توریہ کی طرف اشارہ ہے۔ توریہ یہ کہ بسا اوقات یہ ذہن میں رکھ کے کہ چلو جی وہ صبح کھایا تھا نا تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی وہ کھانا میں کھا کے آؤں، صحیح، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کوئی اور الفاظ استعمال کر لیں، اگر اس کو تکلیف نہیں دینا چاہتا اللہ برکت دے، نہیں میں گھر جا کر انشاءاللہ کھانا کھا لوں گا، آپ اہتمام نہ کریں، کوئی ایسا لفظ کہہ دے، اب یہ کہہ کہ ہاں میں کھانا کھا کر تو نہیں آیا مگر آپ بھی انتظام نہ کریں، تو یہ تو شاید بیچارے غریب کو کرنا ہی پڑ جائے گا۔ اچھا یہاں ایک اور بات آپ سرائکی میں کہیں گے، اس میں ایک اور پرابلم یہ کہ بعض اوقات وہ مان نہ مان میں تیرا مہمان، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو زبردستی کے مہمان بنتے ہیں اور پھر اس پر بہت بڑا بوجھ بھی بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کسی کے گھر رکنے چلے جاتے ہیں، اچھا وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ سامنے والے کو بھاری نہیں پڑتا۔ مجھے یاد پڑ رہا ہے ایک واقعہ مفتی قاسم صاحب سے ہی سنا تھا کہ ایک صاحب کسی کے گھر رکنے گئے، اب اس گھر میں ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ جس کمرے میں گئے وہیں انہوں نے کہا میں رکوں گا رات کو، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جناب کوئی بات نہیں، تو بستر بھی لگا دیا، سب آرام ہو گیا۔ اب جب وہ بندہ صبح اس کمرے سے باہر نکلا تو اس نے ریئلائز کیا کہ اس گھر میں کمرہ ہی ایک تھا، تو پھر اس نے سوچا کہ گھر والے کہاں رہے، تو پھر اس نے اس کو بلایا تو کہا میرے گھر والے سب کچن میں سوئے تھے۔ اب آپ نے یہ سوچا ہی نہیں کہ آپ جس کے گھر میں مہمان بن رہے ہیں اس کے گھر والوں پہ کیا بیت رہی ہے، آپ جس کے گھر پہ کھانا کھانے جا رہے ہیں ان کے گھر میں بچوں کے لیے دوسروں کے لیے کھانا ہے بھی کہ نہیں، تو جس کا مہمان بن رہے ہیں ذرا اس کے بارے میں بھی ریئلائز کریں۔ بالکل مہمان بننا اور مہمان بنانا بہت بڑی سعادت ہے، لیکن یہاں مہمان کو بہت کچھ سوچنا ہے کہ میں کسی کا مہمان بن رہا ہوں تو اس کے لیے جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے۔ بعض اوقات بڑے اچھے اس پہ سلسلے ہو چکے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم مختصر ہوتا ہے، ورنہ کیا لے کر جانا چاہیے اس پر ایک طویل ماشاءاللہ تربیت ہماری فرمائی مفتی صاحب نے بھی، مفتی قاسم صاحب نے بھی اس پہ بہت اچھے سلسلے کیے، نگران شورا نے بھی پچھلے دنوں سلسلے کیے، لیکن ہم پرٹیکولرلی اس موضوع پر ہیں کہ جا کر اگر کھانا کھا کر گئے ہیں تو بتا دیا جائے۔ سرائکی اسلامی بھائیوں کو بھی کچھ اگر اساں کہنے گھر وینے تو سانو چاہیے کہ اساں پہلے تک کھانا کھا کے ونجاں اگر کھانے دے ٹائم تا، اور اگر کھانے دے ٹائم تو ہٹ کے ونجاں، لیکن اگر بالفرض وہ کوئی ایسی صورت ہے کہ تساں کھانے دے ٹائم ویندے ہی پئے ہو تو بس ضروری ہے کہ ون کے تو اہل خانہ نو تساں پہلے دسا چھوڑو کہ بھائی میں کھانا کھا کے آیا الحمدللہ، تاکہ اے نہ ہوئے کہ انہاں نو کسی قسم دی کوئی پریشانی ہوئے۔ مسا اوقات یہ ہوندا ہے کہ وہ اس ٹائم انہاں کول کھانا نہیں ہوندا اتنا اور وہ باہروں منگوائیں ہوٹل وغیرہ تو آپ کو پتہ ہے گھر جرا کھانا پکتا ہے وہ سستا ہوندا ہے، لیکن جرا باہروں منگوایا ونجے تو وہ مہنگا ہوندا ہے۔ جلے مہنگا ہو سی تو مزید اگر تساں جلے اس ٹائم آکسو کھانا پیش کیتا گیا کہ بھائی جرا تو میں تو کھانا کھا چکا، اس تو وہ پریشان ہو سن کہ تساں ایک تو کھانا نہیں کھادا، دوسرا ہے کہ انہاں دا خرچ بھی ہو سی، تو اس وجہ تو اس دا لحاظ رکھنا چاہیے۔ ماشاءاللہ جی ہمارے بلوچی مبلغین کے لیے کچھ مدنی پھول بلوچی اسلامی بھائیوں کے میں وش اسلامی براس مرشی بعض اہم و گرائے گپ دیے گئے کہ کلش اول کی تو من اگر کس سے لوگ مہمان بھی تک کلش اول یہ چیز سوچ کرنا ہے کہ نہ تھا ٹائم اچھے کسے لوگ روے تو نان ٹائم نان ورا کے ٹائم نہ بھی، اور دومی تھا وقت کہ لوگ پوچھ دے وتی سیالہ وتی عزیز لوگ پوچھ دے تو کل شے اول آیا بگوچ من نان وارتی آختا تو بندوبست مکن ہے،
اور دومی چیزیں ہستے کہ تو آندہ شتہ ہے تو نہ گشتہ ہے آئیے کہ من نان وارتی آختا اور تئی خاطرہ تئی عزتہ تئی احترامہ تئی پا بندوبست کند ہر چیز تیار بھی اور جرگہ تئی پیش اخوان لگے دا اور عام اختہ اگر تو آئیے رو کچھ ہے من نان وارتی آختا تو اے حور کے ہستے آئیں پا بعض مزن حور بھی آئیں بعض تکلیف بھی تا کلش اول اے یاد کن چھ تھام مطلب عزیز ہے سیالہ لوگ روے تو اے چیز گندہ ہے چھ نانے ٹائم تا نہ ہستے نان ورگی روے تو کلش جوان ہے اور اگر نہ وارتی شتا ہے جی پشتو مبلغ کے لیے انشاءاللہ ما خوگو اسلامی رڑو مدنی چینل کتون کو مسلمان پا ہر ضائع کے خیال پکڑ دے اور مونگا چرتا ملما لاڑ شو اور چھ ملما چھ بندہ چرتا لاڑ شی ادھر روٹائی کا ٹیمی نو بیا خا خبر خدا چ مخ کے بندہ کور کے روٹائی اخری فارغ شے دینا بیا دے بندہ چرتا لاڑ شی اور چرتا لامڑی ادھر روٹائی ٹائم دے آلتا اور وغی مونگ دا پتا دمنا ٹیر کرنا انتظاموں کو اور چاہے ٹولا خرچاو کا بیا چ ورته زما وجه خو نخره ما روټای خړلې ده نو دا بده خبره ده دا هغه وخت کې چې مونږ دې خبرې خیال نه ساتو که دا خبرې مونږ خیال ساتو دي کې مسلمان ډیره لوی خیر خواهی دراغله ده چې مخکې به ورته بیا چې او ما روټای خړلې ده چې هغه بیا ډیر انتظام نه کوي دا هغه وخت کې چې مونږ نن سبا یو بیماری راغله مونږ کې د سرپرایز بیماری راغله ده نه چې با ولا سرپرایز ورکاو دا سے بندہ لاڑ شي غارشہ بھی سرپرائز شي غریب تو سرپرائز میں کچھ لے کے بھی چلے جاؤ نا بھائی سرپرائز ہی دینا ہے تو جائیں لیکن کچھ ساتھ کھانا بھی لے جائیں کہ آج کھانا لے کر آئے ہوں سارے گھر والے مل کے کھائیں گے وہ سرپرائز دو نا بھائی عبدالحبیب بھائی دیکھا بھی نہیں یادا اب یہ رات کے 12 بجے اچانک جو سرپرائز ہے اب وہ سو رہے صبح اٹھنا ہے 10 کام ہے اب وہ سرپرائز ہو گئے جو کھانا بھی نہیں کھایا اب وہ کیا کرے رات کے 12 بجے اور ایسے لوگ بعض اوقات خود بھی سرپرائز ہو جاتے ہیں اتنی دور سے گئے وہاں تالا لگا ہوا تھا ڈبل سرپرائز ہو گیا. بہرحال اطلاع دیکھ کر اچھے انداز سے جانا چاہیے. بہت ساری باتیں ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, امید ہے آئندہ توجہ دیں گے. ہر سلسلے میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ تلفظ کی درستی کریں. آئیے دیکھتے ہیں ایک نظر اپنے آپ میں آج کون سے تلفظ ہمارے درست کروائے جا رہے ہیں. جی آدمی ہی غلط ہے جناب, آدمی غلط ہے تو صحیح کیا ہے آئیے آج سیکھ لیجئے. بہت بار کہتے ہیں یہ آدمی, وہ آدمی, یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے. پہلے تو لفظ آدمی ہی ٹھیک نہیں ہے جناب, صحیح کیجئے اس کو, بتائیے درست لفظ کیا ہے. آدمی, آدمی درست ہے. امید ہے کہ آئندہ اس کو درست کر لیں گے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم اولاد ہیں تو آدمی ہی کہنا چاہیے. امید ہے کہ اچھا کئی مجھے یاد آیا ہند والے ساتھ ہوں گے. ہند والے تو الگ الگ قوم ہے نا, وہاں الگ الگ زبانیں, الگ الگ اسٹائل ہیں. تو ایک جگہ ہم گئے, احمد آباد میں غالباً اجتماع تھا, اس میں کچھ لوگ آئے اور آ کے کہتے ہیں ہم فلاں جگہ سے اتنے انسان آئے. تو انسان آئے, ہاں اتنے انسان آئے. اچھا آپ وہاں سے اتنے انسان آئے. میں نے کہا یار ہم بھی انسان ہیں بھائی, خالی انسان آپ ہی ہو. تو وہاں آدمی کی جگہ انسان کہا جاتا ہے. ہر قوم کا الگ اسٹائل ہے. چلیں جناب اگلا لفظ بتائیے, ایک نظر اپنے آپ میں. آستہ, آستہ غلط ہے. یہ آستہ سے مراد کیا ہے؟ آستہ آہستہ ہے. اچھا یہ آہستہ کو آستہ کہتے ہیں کچھ لوگ. اچھا آستہ آستہ چلیں. اچھا 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 جناب, اب صحیح کیا ہے بھائی بتائیے ہمیں. آہستہ, جی آہستہ درست ہے. آئیے ہمارے میمن جو ہے نا اس میں بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں. آستہ آستہ آئیے, آستہ جائیے, آہستہ. تو اسپیڈ پہ لوگ آستہ بول دیتے ہیں. اردو کے اندر ہے. ہاں اردو اگر میں کوئی اور زبان ہے تو وہ تو نہیں, وہ میمنی میں میمن جب اردو بولتے تو اس میں بعض اوقات غلطی کر جاتے ہیں. غلطی جو ہے وہ جیسے پنجابی ہمارے بھائی اردو بولتے تو غلطی کر جاتے ہیں. ہم چونکہ یہاں اردو کو درست کروانے کی کوشش کر رہے ہیں تو کوئی کہیں بھی ہے تو وہ آہستہ, ٹھیک ہے جناب. تو آہستہ آہستہ بات کریں گے تو سامنے والے کو سمجھ بھی اچھے انداز سے آئے گی. آہستہ آہستہ چلیں گے تو ٹھوکر لگنے سے بچ جائیں گے. تو آہستہ کام کرنا ویسے بھی بہت اچھا ہے, لیکن بہت ساری چیزوں میں آہستہ کرنے میں لیٹ بھی ہو سکتے ہیں. تو میانہ روی ہونی چاہیے. ہمیں اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اوشم میری سالس ہے, عالم تیرا پروانہ. خلیل و نجی, مسیح و صفی, سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. اوشم میری سالس ہے, عالم تیرا پروانہ.